بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومنین منتظرین کو وصیتیں۔ احادیث پاک۔ اس ذات کا وعدہ ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں مظلوم کی ہر صورت میں سنوں گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے لیکن سنوں گا ضرور، اور میں اس کی مدد کروں گا، اس کا انتقام لوں گا۔ کس کس سے لوں گا؟ جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے لوں گا، جس نے ظالم کی مدد کی ہوگی ظلم میں اس سے لوں گا انتقام۔ جو اس کے ظلم پر راضی ہے میں اس سے بھی لوں گا، اور جس نے طاقت قدرت ہونے کے باوجود مظلوم کی مدد نہیں کی، ہاتھ سے کر سکتا تھا اور نہیں کی، اس سے بھی لوں گا۔ جو ہاتھ سے نہیں کر سکتا تھا اور زبان سے کر سکتا تھا اور نہیں کی، اس سے بھی لوں گا۔ اور اگر ان دونوں باتوں کی طاقت قدرت نہ تھی اور ظالم کے ساتھ اس نے کینہ نہیں رکھا جیسے انسان اپنے دشمن کے ساتھ رکھتا ہے، اور جس نے نہ رکھا، اس سے بھی انتقام لوں گا۔ اب کوئی ماہی کا لال ہے جو بچ جائے؟ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مظلوم شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ذات پاک ہے۔ ہم نے کہاں تک نصرت کی ہے ان جناب کی، اور یہ کوشش بھی نہیں کی کہ پتہ ہی کر لیتے ہیں کہ نصرت کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ خطرے سے بھرپور بات ہے۔ جو کسی کے فعل پر راضی ہے گویا وہ شریک ہے۔ مشرق میں بندہ قتل ہوتا ہے، مغرب میں رہنے والا راضی ہے، یہ بھی شریک ہے اور یہ بھی قاتل ہے۔ ہمیں شعور ہی نہیں آیا، ہم نے سمجھا ہے کہ دوست دشمن کی تخصیص کر چکے ہیں، یعنی جو مقابلے میں نکلتا ہے تلوار اٹھا کر اسے تو دشمن سمجھا جاتا ہے ہم نے، اور جو ساتھ دیتا ہے اسے دوست سمجھا جاتا تھا، لیکن جو دشمن کا ساتھ تو نہیں دیتا اور ادھر مدد بھی نہیں کرتا، یہ کون ہے؟ اس ذات نے فرمایا جو نصرت نہیں کرتا اور مشکل میں ساتھ چھوڑ دینے والا، یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ بھی قاتل کا بھائی ہے، ایک جیسے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا ہوا تھا، شہنشاہ معظم نے فرمایا کہ بھول نہ جانا کہ مومن صرف وہی تھے جو نصرت امام زمانہ علیہ السلام میں شہید ہو گئے تھے۔ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ مرتد تھے، شیعہ تھے، نمازی روزہ دار تھے، لیکن چونکہ نصرت نہیں کی تو مرتد ہو گئے۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جناب کیا مظلوم ہیں جو ہمارے شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف ہیں۔ شہنشاہ والی کربلا علیہ السلام کا تو آج تک سوگ منایا جا رہا ہے، اور ان جناب کا تو نام پاک بھی کوئی نہیں لیتا، حالانکہ اسی شان کے مالک ہیں، وہی تاج ہے، سر اقدس پر وہی تاج امامت ہے۔ ہم تو واقف بھی نہیں ہیں آج والے شیعہ ان جناب سے۔ نوٹ: جس وقت بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی دعا و انتظار و نصرت کا علم پاک بلند کیا، یعنی 1951 میں، تو اس وقت بالکل یہی صورتحال تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ یہ جو آج ہر طرف شہنشاہ پاک اجل اللہ فرج شریف کا پرچار ہو رہا ہے، جشن منائے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے، لوگ ان کی نصرت کے لیے بے قرار ہیں، یہ سب اس خاندان یعنی مرشد کریم دامت اللہ تعالیٰ کے گھرانے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس وقت نہ تو سوشل میڈیا تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ کہ جس سے زمانے بھر میں یہ بات پھیلائی جاتی، لیکن یہ اللہ کی شہرت تھی جو اس کے بندوں کے ذریعے جانے انجانے میں چاروں طرف پھیلتی چلی گئی، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مداح حسین۔ آگے چلتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا اس ذات نے کہ میں اس کے ساتھ ہوں کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، میں مظلوم کے ساتھ ہوں اور بدلہ لوں گا۔ عرض کیا گیا بارگاہ میں کہ دوست کون سا بہتر ہوتا ہے؟ انسان دوست کس کس کو بنائے؟ محبت والا رشتہ کس کس کے ساتھ قائم کرے؟ اس ذات نے فرمایا کہ وہ ایسا ہو کہ جس وقت تم ذکر کرو تو وہ دین میں تمہاری مدد کرے، اور اگر کہیں بھول گئے ہو تو تمہیں یاد دلائے، اچھا مشورہ دینے والا ہو، ساتھ نبھانے والا ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ دین دنیا مشکل ہو جائیں گے،
اس زمانے دنیا اس لیے مشکل ہو جائے گی کہ جس کام کاروبار کا بھی تم سوچو گے کتنے ہی وہ لوگ وہ کام پہلے سے کر چکے ہوں گے، لیکن تمہیں گھسنے کی جگہ تک نہیں ملے گی، اور دین کی طرف کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ ساتھی کوئی نہیں ہوگا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے، کسی اور سے کیسی امید؟ عرض کیا گیا، لوگوں میں سے برا انسان اور زیادہ برا انسان کون ہے؟ تو ذات نے فرمایا، وہ علماء ہیں کہ جو راہ مستقیم پر نہ ہوں، تو وہ اہل علم ہے جس وقت وہ حق پر نہ رہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی علماء سو کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس پتھر کی مثال ہیں جو چشمے کے منہ کے سامنے آ جاتا ہے، خود پیتا نہیں ہے اور دوسروں کو پانی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ سدا سلامت ہوں پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام، عالمین کی رحمت ہیں، فیضات لٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں ہمارے بشی لباس میں، اور عالمین پر رحمت برسانے، لیکن مخلوق حائل ہو گئی ہے، آج در پاک پر آنے کوئی نہیں دیتا۔ دشمن پہلے کرتا تھا تو کرتا تھا، ان کی مانتا کوئی نہیں تھا، اب اس طرف رجوع ہی کوئی نہیں کرنے دیتا۔ اس ذات نے فرمایا کسی صحابی سے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اس ذات پاک نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا دیکھا ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں پروردگار کے تو سبھی قائل ہیں، کوئی پروردگار عالم کو فقیر کہتا ہو؟ اس نے عرض کیا میرے آقا دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر یہ کس کے قول کو نقل کیا گیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے آقا مجھے کیا پتہ۔ فرمایا یہ اس کا قول ہے جو کہتا ہے کہ شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے کیا مانگتے ہو، وہ تو خود فقیر غریب ہے، نعوذ باللہ، خمس لے آؤ تاکہ گزر بسر کروں۔ جو امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو فقیر کہتا ہے، فرمایا پروردگار عالم اللہ کا ہاتھ بھی کبھی تنگ ہوتا ہے؟ فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ دین اسلام پر نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ جو رحمت عالمین کی رحمت ہے یہ ان کے درک، اور فرماتے ہیں کہ تم مانگو تاکہ ہم عطا کریں، حالانکہ تم مانگتے نہیں ہو، پھر بھی ہم دیتے نہیں تھکتے، اور اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے اور ہم نہ دیں تو محبت والا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور اس دینے دلانے سے ہی تو یہ محبت والا رشتہ بحال رہتا ہے۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے کہ ایک انسان اگر اہل علم میں سے نہیں ہے تو وہ صرف اپنا نقصان کرے گا، جو برائی بھی کرے گا اپنا نقصان کرے گا، لیکن عالم کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور یہ دوسروں کی بربادی بھی ساتھ کرے گا۔ اس لیے تو قرآن کریم میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، انسان نے دسترخوان لگایا ہے، اس سے عقل مجبور کرتی ہے کہ میں روشنی کروں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کون سی چیز استعمال کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی چیز کھا لوں کہ جس سے بدن کو نقصان ہو۔ اس ذات نے فرمایا کہ یہ طعام کی خاطر تو عقل مندی اختیار کرتا ہے، لیکن علم اور معرفت جو روح کی غذا ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ وہی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ علم حاصل کیا ہے تو کس سے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کے لیے کوئی ایسی چیز اپنا لوں جو مجھے آخرت کا گھاٹا دے جائے، اس کے لیے یہ کیوں نہیں پتہ کرتا کہ یہ عالم کون ہے اور کیسا ہے؟ اور آج کا دور تو مولا جل اللہ فرج شریف خود امان دیں، فرمایا چہرے انسانوں والے ہیں اور اندر دل شیاطین والے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ کون ہے عالم جب تک کہ وہ ذات تصدیق نہ فرما دیں کسی کی۔ دعا پاک صدا پکار اللہ جل یا ولی العالمین اجل اللہ تعالی فرج الشریف و صلوات اللہ علیہ بحوالہ کتاب کنز خفی جلد دوم۔ آخر پہ میں شکریہ ادا کروں گا پدر بزرگوار مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقی البخاری دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی جلد دوم سے پیش کیا ہے۔ خیر و مالک کی مقصد پاک کی خیر ہو۔